بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 29 ہے، یہ سبق نمبر 29 ہے، لیسن نمبر 29 لائن سے چل رہے ہیں ہم۔ تو ہمارا جو یہ 29 پہ آ رہا ہے سبق ربائی، جو آخری ربائی ہمارے اس سبق کی۔ تو اس ربائی کے جو شاعر ہیں امجد حیدرآبادی، تو پہلے ہم ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ والی بک جو گلستان ادب اس کا یہ جو ہے آخری چیپٹر ہے، یعنی یہ جو ربائی آخری ہے امجد حیدرآبادی کی۔ تو ہم ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سن 1886 میں وہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1961 میں ہوا۔ امجد حسین نام اور امجد تخلص تھا، حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ نظامیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پنجاب سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور کچھ عرصہ بنگلور میں مدرس رہے، پھر حیدرآباد لوٹ آئے اور مدرسہ دارالعلوم میں درس و تدریس کی خدمات انجام دی۔ بعد میں صدر محاسب کے دفتر سے متعلق ہو گئے۔ امجد حیدرآبادی صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، ان کے یہاں اخلاق اور تصوف کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ ان کی رباعیوں کے 2 مجموعے ہیں، رباعیات امجد اور ریاض امجد کے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں، یعنی چھپ چکے ہیں۔ تو ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم ربائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ امجد حیدرآبادی کی پہلی ربائی ہے اور لائن سے ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ جو سبق نمبر جو ہے 29 پر آ رہا ہے اور پہلی ربائی ہے۔ تو دونوں شاعروں کی جو ہے 2-3 رباعیاں تھیں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے رواں کی پڑھی تھی ربائی، یہ جو ہے امجد حیدرآبادی کی، تو میں چاروں شعر میں پڑھ کر چاروں مصرے پڑھ دوں گی، اس کے بعد اس کی تشریح کر دوں گی۔ اس سے پہلے میں نے ربائی کے بارے میں بھی بتا دیا، پہلے والی ویڈیو میری ضرور دیکھ لیں گے اور آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں گے، میں نے فرسٹ سے لے کر ساری ویڈیو بنا رکھی ہے اور دوسرے سبجیکٹ کی بھی بنا رکھی ہے۔ تو آپ لوگ ضرور میرے پلے لسٹ میں جا کر چیک کیجئے گا۔ تو دیکھیے ہم ربائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس برق کی ہر آن چمک رہتی ہے، کس گل کی دماغ میں مہک رہتی ہے، ٹوٹا ہے ضرور کوئی کانٹا دل میں، جب دیکھیے کچھ نہ کچھ کھٹک رہتی ہے۔ تو اس بار ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں نا کہ یہ ربائی جو ہے ہماری درسی کتاب گلستان ادب سے لی گئی ہے، جس کے شاعر جو ہے امجد حیدرآبادی ہے۔ تو یہاں پر شاعر کا کہنا ہے کہ بجلی کی چمک بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح پھول کی خوشبو بھی دماغ میں برقرار نہیں رہتی، یعنی ختم ہو جاتی، لیکن دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک باقی رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دل میں کوئی ٹوٹا ہوا کانٹا باقی رہ گیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے کانٹے کی کھٹک سے مراد دنیا فانی کا احساس یا کسی کے بات کا گھاؤ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن بات کا گھاؤ یعنی بات کا زخم جو ہے نہیں بھرتا۔ تو ہماری جو ہے یہ ربائی مکمل ہو گئی۔ یہاں پر دیکھیے ہمارا مشق ہو رہا ہے اسٹارٹ۔ تو یہاں پر لفظ و معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے برق یعنی بجلی، آن وقت، گھڑی، کھٹک، خلش، چبھن۔ اب اس کے بعد غور کرنے کی بات ہے اسی ربائی سے متعلق کہ برق کی چمک اور گل کی مہک دیر تک نہیں رہتی، لیکن اگر دل میں کوئی چبھن ہو تو اس کا اثر رہ کر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ والا ہمارا صفحہ جو مکمل ہو چکا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 سوالات ہیں، تو ہم دونوں کے جوابات دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے اس والی ربائی کا جو مرکزی خیال بھی دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس والی ربائی کا مرکزی خیال ہے کہ برق کی چمک ہو یا پھولوں کی مہک کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن کسی کی غلط یا تلخ بات کانٹے کی طرح ہمیشہ جو ہے کھٹکتی رہتی ہے، یعنی کانٹے کی طرح ہمیں چبھتی رہتی نا، کوئی غلط بات بول دے گا یا کوئی تلخ بات ہمیں کہہ دیتا ہے تو۔ اب اس کے بعد دیکھیے مشقی سوالات ہمارے 2 سوالات ہیں نا۔ تو پہلا سوال ہے دل کی کھٹک سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کوئی شخص غلط بات کہے یا کوئی شدید احساس ہو تو وہ دل میں اس کی کھٹک ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح کوئی کانٹا یا پھانس جسم کے کسی حصے میں رہ جائے تو وہ جب تک نہ نکلے اس کی چبھن برقرار رہتی ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے برق کی چمک اور گل کی مہک دیر تک کیوں نہیں رہتی؟ آسمان پر چمکنے والی بجلی پل بھر نظر
آتی ہے اور اسی طرح پھولوں کی مہک بھی دیر تک نہیں رہتی، وہ بھی پھول کے مرجھانے اور سوکھنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ یہ دیر تک رہنے والی یعنی پائیدار نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ والا جو ہے ربائی، پہلی ربائی مکمل ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے امجد حیدرآبادی کی ربائی نمبر 2 ہے یہ ہمارے بک میں، یہ تو میں پڑھ کر اس کی تشریح کر دے رہی ہوں۔ دیکھیے، خالق نے جنہیں دیا ہے زر دیتے ہیں، زر کیا ہے خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں، اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجدہ، سامان نہیں رکھتے ہیں سر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم اس طرح لکھیں گے کہ یہ ربائی امجد حیدرآبادی کی ہے، یا اس کے لکھنے والے شاعر جو ہیں امجد حیدرآبادی ہیں، یہ ہماری بک گلستان ادب سے لی گئی ہے۔ تو اس کی تشریح میں یہ ہے کہ امجد حیدرآبادی صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، یہ ربائی بھی ان کے مزاج کی عکاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ راہ خدا میں دولت لٹاتے ہیں، مال و دولت ہی نہیں ہے تو اپنا گھر تک دے دیتے ہیں۔ ہم غریبوں کے پاس رکوع و سجدے ہیں، سجدے ہی جو سرمایہ ہے، ہم اپنے جو ہے خدا کی راہ میں یہی پیش کرتے ہیں، خدا کے حضور میں یہی پیش کرتے ہیں۔ سامان نہیں ہے ہمارے پاس، البتہ ہمارا سر ہے، اس لیے یہی حاضر ہے، یعنی راہ خدا میں خود کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو یہ ربائی بھی مکمل ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے مشق۔ تو یہاں پر دیکھیے لفظ و معنی ہے۔ پہلا لفظ خالق، پیدا کرنے والا یعنی خدا۔ رکوع و سجدہ، نماز کے ارکان یعنی مراد نماز۔ غور کرنے کی بات ہے، اس ربائی میں شاعر نے اشارہ کیا کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خالق کو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ تو یہ والا بھی ہمارا پیج جو مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے تو یہاں پر بھی 2 سوالات ہیں، تو دونوں کے ہم جوابات دیکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے اس ربائی کا جو مرکزی خیال دیکھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے ربائی نمبر جو 2 ہے اس کا مرکزی خیال ہے، خدا کے نیک بندے خدا کی راہ میں مال و زر لٹاتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں وہ سر دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں، نا گھبراتے نہیں، کتراتے نہیں۔ اب اس کے بعد مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے خدا کی راہ میں گھر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے سامان نہیں رکھتے ہیں سر دیتے ہیں کا مطلب لکھیے۔ جن لوگوں کے پاس سامان نہیں یعنی مال و زر نہیں ہوتا تو وہ خدا کی راہ میں سر دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی خدا کی راہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ہم ربائی نمبر 3 ربائی پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے تیسری ربائی، خود اپنی نگاہوں سے گرا جاتا ہوں، قطرہ سا زمین میں سما جاتا ہوں، احباب میرے دفن کی کیوں فکر میں ہے، میں شرم گناہ سے خود گڑا جاتا ہوں۔ تو ہم اس طرح لکھیں گے کہ یہ ربائی ہے کہ شاعر جو ہے امجد حیدرآبادی ہیں۔ شاعر نے اس ربائی میں احساس گناہ کے خیال کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ امجد کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس لیے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اپنی نگاہ میں خود ہی ذلیل و خوار ہوں۔ جس طرح زمین پر پانی کا قطرہ گر کر مٹی میں سما جاتا ہے، کچھ ایسی ہی کیفیت ہے میری۔ مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب اس فکر میں ہے کہ اسے جلد از جلد دفن کیا جائے، انہیں کیا معلوم کہ احساس گناہ سے میں خود زمین میں گڑ رہا ہوں۔ قاعدہ ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، اسے گاڑنا بھی کہتے ہیں۔ شاعر نے اسی تعلق سے فائدہ اٹھایا ہے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی احساس گناہ سے زمین میں گڑ رہا ہوں۔ تو ہماری جو ہے ربائی مکمل ہو چکی ہے۔ دیکھیے مشق ہے، یہاں پر لفظ و معنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے احباب، تو حب کی جمع ہے، ہب کی جمع یعنی بہت سے دوست۔ نگاہوں سے گر جانا یہ محاورہ ہے، یعنی بے عزت ہونا، بے وقت ہونا۔ شرم سے گڑ جانا محاورہ ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہونا، نادم ہونا۔ تو اب اسی ربائی سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ اس ربائی میں شاعر کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، جس کے باعث وہ حد درجہ شرمندہ ہے۔ تو یہ والا ہمارا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے تو یہاں پر ہمارے جو 2 سوالات ہیں اس کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بھی ہم مرکزی خیال دیکھ لیں گے۔
تو دیکھیے اس والی ربائی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ احساس سے گناہ پر انتہائی شرمندہ ہونا ہی اس کا جو ہے مرکزی خیال ہے اس ربائی کا۔ مشقی سوالات ہمارے، پہلا سوال ہے شرم گناہ سے گڑا جاتا ہوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر اپنے گناہ گار ہونے پر بہت شرمندہ اور چاہتا ہے کہ وہ زمین میں گڑ جائے، یعنی کسی کو نظر نہ آئے۔ شرم سے گڑنا محال ہے جس کے معنی بےحد شرمندہ ہونا اور شرم سے منہ چھپانے کے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے سوال نمبر 2 ہے انسان اپنی نگاہوں میں کب گر جاتا ہے؟ کسی جرم یا گناہ کرنے کے بعد جب یہ احساس ہو کہ اس نے یہ اچھا نہیں کیا۔ نگاہوں میں گرنا محال ہے جس کے معنی ذلیل و خوار ہونے کے، یعنی نگاہوں میں ہم جب گر جاتے جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ ہم نے غلط کیا، اچھا نہیں کیا ہے، گناہ کا احساس ہونے کے بعد ہی ہم اپنی نگاہوں میں گرتے ہیں نا۔ اب دیکھیے عملی کام ہے یہ، تو نصاب میں شامل، نصاب نے جو ہمارے سلیبس میں شامل رباعیوں کے علاوہ اکبر الہ آبادی، میر انیس، فراق اور جوش کی روایت کا مطالعہ کیجیے۔ تو ان شاعروں کے نام دیے ہوئے، تو آپ اپنی لائبریری میں جا کر ان شاعروں کی روایات دیکھیے، بہت ہی اچھی سی روایات لکھی ہیں ان لوگوں نے۔ تو اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے رباعی کی تعریف بیان کیجیے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو رباعی کی تعریف بھی بیان کر دی ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیکھیے گا اور یہاں پر بھی دیکھ لیجیے رباعی کی تعریف۔ شاعر نے اس رباعی میں احساس گناہ کے خیال کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ امجد کہتے کہ مجھے اس بات پر اعتراف ہے کہ بہت سے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، اس لیے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اپنی نگاہوں میں خود ہی ذلیل و خوار ہوں۔ جس طرح زمین پر پانی کا قطرہ گر کر مٹی میں سما جاتا ہے، ایسی ہی کیفیت میری ہے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب اس فکر میں کہ اسے جلد از جلد دفن کیا جائے، انہیں کیا معلوم کہ احساس گناہ سے میں خود زمین میں گڑ رہا ہوں۔ قاعدہ ہی کہ مسلمان اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، اسے گاڑنا بھی کہتے ہیں۔ شاعر نے اسی تعلق سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ اس والی رباعی کی تعریف ہے۔ اب اگلا کویشچن ہے تینوں رباعیات میں سے کسی ایک رباعی کی خصوصیت بیان کیجیے۔ تو ہم نے امجد حیدرآبادی کی تینوں رباعیات پڑھی ہے نا، تو امجد حیدرآبادی کی دوسری رباعی متصوفانہ ہے۔ اس میں شاعر نے بہت خوبصورتی سے دو لوگوں کا موازنہ کیا، ایک وہ جو مال و زر والے ہیں مگر خدا ترست ہیں، وہ اپنا مال و زر گھر بار سب خدا کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو نادار ہیں، دیندار ہیں، خدا کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی تیار رہتے ہیں کہ ان کے پاس مال و زر نہیں مگر ایک جان ہے، وہ بھی خدا کی راہ میں دے دیں، سر کٹا دیں اور شہید ہو جائیں۔ تو یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا تینوں رباعی۔ تو دیکھیے ہمارا جو ہے عملی کام بھی مکمل ہو چکا ہے، یہ سارا کام ہم نے کر لیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ اچھی لگ رہی ہے میری ویڈیو آپ لوگ تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ ملے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے اور میری ہمت بڑھائیے، اور میرے پلے لسٹ میں جا کر میرے چینل پہ وزٹ کیجیے، دیکھیے، کیونکہ یہ والی ویڈیو جو ہماری اس بک کی آخری ویڈیو ہے، یہ ہماری بک جو گلستان ادب کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے بعد میں نیکسٹ بک کی ویڈیو بناؤں گی، تو ضرور آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔